کہ میں جو ہوں سو ہوں. اس میں مجھے جو خوبصورت بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو ادر گاڈ بسائڈ می، میں ہی ہوں بس، اور کوئی خدا نہیں ہے. اور خدا نے جب ہمیں اپنی شبیہ اور صورت پہ بنایا نا، آدم کو جیسے لکھا ہے کہ اس نے اس کو اپنی شبیہ اپنی صورت پر بنایا، تو وہاں پہ خدا نے اپنے نام کی چھاپ دی ہے. اور ہمارے اوپر چھاپ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں ذیشان ہوں، تو ذیشان کو اگر نکال دیں تو کون ہے؟ میں ہوں. یو نو وائی؟ بیکاز وی آر کریشن آف گاڈ. ہم خدا کی پیداوار ہیں، ہم اس کے نتنوں کے دم کی پیداوار ہیں. یسوع مسیح کے نام میں آپ کو میری طرف سے بہت بہت سلام اینڈ ویلکم ونس اگین ٹو این ادر ویڈیو. آج کی ویڈیو میرے بہن بھائیو بڑی خوبصورت ہے، اور یہ ہے خداوند کے نام کے اوپر. یہ خاص نام جو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا، اور خداوند نے کہا تھا کہ تو بنی اسرائیل سے جا کے یوں کہنا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں نے تجھے میرے پاس بھیجا. اور خروج 3 باب کی آیت ہے، اور وہاں پہ خداوند نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اور عبرانی میں ہے ایا اشر ایا. تو میں اپنے طور پہ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا تھا کہ یہوہ تو خداوند کا نام ہے، یہوہ بائبل میں ہزاروں دفعہ پرانے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے یہ نام. لیکن یہ جو میں جو ہوں سو میں ہوں، ایا اشر ایا جو نام ہے، یہ خداوند بڑا اس کے اوپر زور دے رہے ہیں. دیٹ مینس کہ وہ بتا رہے ہیں کہ there is no one else beside me، میں ہی ہوں اور کوئی خدا نہیں ہے. جیسے وہ بنی اسرائیل کو کہتے آئے ہیں کہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانی، کسی اور معبود کو آسمان پہ، زمین پہ، سمندر کے نیچے کسی کی کوئی شبیہ نہ بنا لینا، ٹھیک ہے، کسی دوسرے معبود کو سجدہ نہ کرنے لگ جانا، کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنا لینا. اسی لیے خداوند نے یہاں تک کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تم پر ظاہر بھی نہیں کیا. اسی لیے خدا آج تک کسی کو دکھائی نہیں دیا کہ کہیں ہم اس کی شبیہ بنا کر تو اس کو سجدہ نہ کرنے لگ جائیں. اور یہ لکھا ہوا ہے. حالانکہ موسیٰ خداوند سے روبرو بات کرتا تھا، وہ خداوند کے جلال کے اظہار تھے. فرق خداوند جیسے کسی کو دکھائی دے ہیں، ابراہیم کو بھی دکھائی دیے ہیں، یعقوب کو بیت ایل میں جو ایک واقعہ ہے ادھر بھی ہے، پھر موسیٰ کا یہ جلتی جھاڑی کا واقعہ ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ فرشتہ ہے جلتی جھاڑی میں پیچھے، اور وہی آگے آ کے تو کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں. پہلی آیت میں اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں پہ لکھا ہے خدا کے حرب کے پہاڑ کے نزدیک آیا اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا. اور آگے جا کے لکھا ہے 4 آیت میں جب خداوند نے دیکھا تو کترا کر آ رہا ہے تو خداوند نے اسے جھاڑی میں سے پکارا. خداوند نے اس کو جھاڑی میں سے پکارا، یہوہ نے. پیچھے لکھا فرشتہ جھاڑی میں. اچھا، اور آگے جا کے تو یہی اقرار کر رہا ہے. اور یہ 8ویں آیت میں لکھا ہے اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. سو فرشتہ ہے، آگے خداوند کا بیان ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. اور پھر چلتے چلتے آگے یہ وہی سارا بیان چل رہا ہے. اور 14 آیت میں لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں. سو خداوند فرق طریقوں سے میرے بہنوں بھائی بتانے کا مقصد یہ کہ ظاہر ہوئے ہیں لوگوں پر. جیسے خدا کے نام جو اب ہیں اس میں بھی خدا کے جلال کا اظہار ہی ہے. ہم خداوند کی خوبیوں کو، کریکٹرسٹکس کو، اس کی ذات کے اندر جو چھپی باتیں ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. ویسے خداوند کو سمجھنا ناممکن ہے. اٹس ناٹ ایزی کہ ہم اس کو مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتے. کلام مقدس نے جتنا ہمیں بتایا ہے اتنا ہی ہے، لیکن ایک بات ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ میں آگے جا کے کرتا ہوں. سو جیسے خداوند کے نام ہے، آپ دیکھیں یہوہ نسی ایک نام ہے کہ وہ ہمارا جھنڈا ہے. سو وہ جب لڑائی ہے، جب جنگ ہے، وہ یہوہ صاحب جنگ ہے، یہوہ فتح مند ہے. سو وہ یہوہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ بھی کرتا ہے. وہ یہوہ شالوم بھی ہے، وہ پیس بھی ہے، وہ شانتی کا خداوند بھی ہے. پھر وہ یہوہ یری بھی ہے، لکھا ہے خدا کے پہاڑ سے مہیا آتا ہے. ابراہیم کے واقعے میں خدا نے وہ لکھا ہے کہ وہ، اور اس نے اس جگہ کا نام، اس پہاڑ کا نام جو یری رکھا کہ خدا کے پہاڑ سے مہیا ہوتا ہے. خدا نے ادھر مینڈا مہیا کیا، اسحاق کو خدا نے بچایا. تو وہاں پہ رحم کی بات بھی دکھائی دیتی ہے کہ خدا کے کریکٹرسٹک کیا ہے. وہ رحیم خدا ہے، وہ مہیا کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے، وہ غضب کا خدا بھی ہے. بائی دا وے یہوہ کنا جو ہے نا از اے جیلس گاڈ. خدا غیور خدا ہے. اردو کا بڑا خوبصورت ترجمہ ہے غیور، انگلش میں جیلس. سو یہوہ کنا بھی ہے.
اب یہ سارے خداوند کے ناموں کے وسیلہ سے ہمیں اس کی خصوصیات پتہ چلتی، خوبیاں پتہ چلتی کہ خداوند کیسے خداوند ہے، آمین۔ اور اب دیکھیں کہ میں جو ہوں سو ہوں، اس میں مجھے جو خوبصورت بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ there is no other God beside me، میں ہی ہوں بس، اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اور خدا نے جب ہمیں اپنی شبیہ اور صورت پہ بنایا نا، آدم کو جیسے لکھا ہے کہ اس نے اس کو اپنی شبیہ اپنی صورت پر بنایا، تو وہاں پہ خدا نے اپنے نام کی چھاپ دی ہے، اور ہمارے اوپر ہم بھی آدم ہی ہے نا، ہم آدم کی اولاد سے ہی چلے آ رہے ہیں، انسانی طور پہ اس بدن کے طور پر ہم آدم کی نسل سے ہی ہیں۔ اور ہمارے اوپر چھاپ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں ذیشان ہوں، تو ذیشان کو اگر نکال دیں تو کون ہے؟ میں ہوں۔ یو نو وائی؟ بیکاز وی آر کریشن آف گاڈ، ہم خدا کی پیداوار ہے، ہم اس کے نتنوں کے دم کی پیداوار ہے۔ تو پہچان ہماری ہم جتنا مرضی کہتے رہیں کہ خدا کا کوئی انکار کرے یا کچھ بھی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ میں ذیشان ہوں، تو ایکچولی ہم اقرار کرتے ہیں کہ کسی نے مجھے بنایا ہے۔ I'm creation, I'm not creator. Amen. اور یہ جب میں ذیشان ہوں تو میں خدا کی وجہ سے ہوں۔ بات یہ ہے وجہ ایکچولی کہ میں اگر ہوں تو میں کسی وجہ سے ہوں، میں خود بخود نہیں ہوں۔ اور خداوند چونکہ مجھے جانتا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، that's why میں ہوں۔ اور it's not me, it's him actually۔ اسی لیے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کسی بھی زبان میں ہو، اپنا نام بتانا، پہچان بتانی ہو اپنی، سو یو ول سے کہ میں یہ ہوں، ٹھیک ہے۔ سو ایکچولی آپ کنفیس کرتے ہیں، آپ اقرار کرتے ہیں کہ میں کسی کی کریشن ہوں، آمین۔ اچھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے، آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی خودی کا انکار کر اگر تو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں ہوں، ایکچولی ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو آگے کر رہے ہیں کہ جی میں ذیشان ہوں اور میں بڑا کچھ کر سکتا ہوں، بٹ اٹس ناٹ میں۔ خداوند ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اس کو اپنی میں کو نکال دے، اور جو میں نے تجھے میں دی ہوئی ہے نا، میں جو ہوں سو ہوں نے تجھے میں دی ہے، اپنا جو پہچان دی، اپنی شبیہ اور صورت دی ہے، اس پہ آ، اس کو ایکسیپٹ کر، اس کو مان، تو پھر ہم لکھیں ہم خدا میں ہم مل جاتے ہیں واپس، ہم خدا کی مانند، مسیح کی مانند ہم بنتے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اچھا، اور دیکھیں اب اگلی بات کہ یہی نام یسوع مسیح نے اب استعمال کیا۔ یوحنا کی انجیل ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے نا خداوند 8ویں باب میں وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں جا سکتے، تو یہودی کہتے ہیں یہ کہاں پہ جا رہا ہے اور کہاں کی باتیں کرتا ہے، اور پھر خداوند آگے کہتے ہیں کہ میں اوپر کا ہوں، میں اس دنیا کا نہیں ہوں، تم دنیا کے ہو، اور میں باپ سے ہی بات کرتا ہوں، اور باپ سے جو کچھ باپ کرتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ اور وہاں پہ وہ بتاتے ہیں ان کو کہ میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں، اور یہ بڑا خوبصورت بیان ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں، اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں وہی ہوں، اگر تم یہ اقرار نہیں نہ کرو گے that Christ is the Lord، یہی ہے نا ہمارے ایمان کا اظہار، کنفیشن ہمارا مسیحی ایمان، تو کہتے ہیں کہ تم مرو گے۔ انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ لو جی، سو شروع سے کون کہتا آ رہا ہے؟ عبرانیوں میں لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں اس نے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کے وسیلے سے کلام کیا، ہمارے باپ دادا سے نبیوں کے وسیلے سے کلام کیا، اور اس زمانہ کے آخر میں اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام ہوا۔ تو شروع سے نبیوں کی معرفت خداوند کلام کرتے ہیں، موسیٰ سے کہہ رہے ہیں میں وہی ہوں، اور یسوع مسیح یہاں پہ وہی بات ان کو یاد لا رہے، کیونکہ یہودی تو شریعت کے عالم تھے، جانتے تھے، اور خداوند کہہ رہے ہیں کہ یا اشار یا، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ ہے ایگو ایمی یونانی میں، اور ایگو ایمی جو سیپٹوجینٹ کا ترجمہ اگر دیکھیں نا، جو عبرانی سے یونانی ترجمہ ہے بائبل کا، تو وہاں پہ بالکل ایگو ایمی کی ٹرم یوز ہوئی ہے، جو یونانی ٹرم ہے، جو گریک میں۔ اور خداوند آگے جا کے کہتے ہیں میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں، مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور میں نے اسے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں، جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں، وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی بنسبت کہتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے پس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے
तो जानोगे कि मैं वही हूँ। ठीक है जी। फिर उसी तरफ, और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता। अब मैं वही हूँ, कह रहे हैं जब ऊंचे पर मुझे चढ़ाओगे। और जब ऊंचे पर खुदा को चढ़ाया गया था ना, तो वहां पे लिखा था कि कुतबा लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया था। हाँ, और उसके ऊपर 4 ज़ुबानों में लिखा हुआ था, यूनानी में, लातीनी में, ग्रीक में, इब्रानी में। सो वहां पे लिखा हुआ था यहूदियों का बादशाह यीशु। तो अब वहाँ पे जो थे ना यहूदी, वो परेशान हो गए थे कि भाई ये क्या लिखा, क्योंकि उससे जो इब्रानी में बन रहा था, पहले 4 अल्फ़ाबेट जो बन रहे थे, वो लिखा है कि वो युद्ध है वावे के हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग बन रही थी। तो वो पिलातूस के पास वापस जाते हैं कि इसको जो है ना, ये ना लिख के यहूदियों का बादशाह, बल्कि लिख के इसने कहा कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। तो पिलातूस कहता है कि मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। और यहाँ पे खुदा कहते हैं कि जब मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं कौन हूँ। सो इट्स द सेम याहवे, यहोवा के नाम से जिससे मूसा पर जाहिर हुए। हाँ, और मैं जो हूँ सो हूँ, एक्चुअली वही है कि देयर इज नो अदर गॉड बिसाइड मी। आमीन। और इसी चैप्टर के आगे जाके खुदावंद इसका इकरार और खुल के करते हैं। ये अभी वही बात चली आ रही है, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। और यहाँ पे चलते चलते यीशु और इब्राहिम खुदावंद अपना कंपैरिजन देते हैं उनको। और वहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की भी नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं। एगो एमी, यूनानी अगेन। सो ही इज अगेन कन्फेसिंग कि मैं ही याहवे हूं, आई एम द गॉड इन फ्लैश। जैसे लिखा है कि उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। और फिर लिखा है उसी खुदा ने उसको मसीह भी किया और खुदावंद भी किया, कि मसाया तो निजात दहिंदा था और खुदावंद लॉर्ड। नए अहदनामे में लॉर्ड है क्रियोस, के मालिक खुदावंद जो सब कुछ होल्ड करता है। और पुराने अहदनामे का याहवे खुदावंद, उसका भी मतलब मालिक ही है, जो उर्दू में ट्रांसलेशन की हुई है खुदावंद। सो here we see the Christ। और यीशु मसीह ने फिर खुद कहा, क्लियर तौर पे कह दिया कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और मूसा पीछे मैं जो हूँ सो हूँ किसको देख रहा है? याहवे को। हाँ, और यहाँ पे खुदावंद भी वही कन्फेशन करते हैं कि भाई जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हाँ, क्या तू नहीं जानता? ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत वो है वाक़या जहाँ पे खुदावंद कहते हैं, फिलिप्पस कहते हैं कि फिलिप्पस ने उससे कहा, खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। यीशु ने उससे कहा, आए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तेरे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर काम करता है। फिर कहते हैं मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में। सो इससे ज्यादा और क्या कोई आपको बताएगा कि ही इज टेलिंग इट्स मी, मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। आमीन। तो आज इस नाम में हमारे लिए पता क्या है? खुदावंद का नाम में बरकत है, खुदावंद के नाम में कुदरत है। यहोवा यीशु मसीह जो कुदरत वाला खुदा है, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है। सो जब हम उसके नाम को अपने ऊपर रखते हैं ना, ओहो फिर उसके नाम के वसीला से काम हो जाते हैं, क्योंकि उसके नाम में कुदरत। यीशु नाम से बदरूहें भागती हैं, यीशु नाम से मौजे होते हैं, बंद दरवाजे खुलते हैं। और ये देखें कि खुदावंद ने जब अपने फरिश्तों के लिए दुआ की है, तो वहां पे भी लिखा है कि आए कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। यहाँ पे वो अपने शागिर्दों के लिए दुआ कर रहे हैं, और कह रहे हैं उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, इन पर भी इनकी हिफाजत कर, और उनकी निगहबानी कर। सो देखें कि खुदावंद के नाम के अंदर क्या बात है। सो अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द गॉड मेरे बहना भाइयों। और जब हम खुदावंद के नाम को समझने लग जाते हैं ना, तो हमें खुदावंद की सारी बातें समझ आती हैं कि वो कुदरत वाला है, वो मोहब्बत वाला है,
وہ جیلس بھی ہے, ہاں وہ بچاتا بھی ہے, وہ چھڑاتا بھی ہے, وہ تنبیہ بھی کرتا ہے, وہ ڈانٹتا بھی ہے. He is an awesome God. That's why he's a father. جیسے باپ ہے نا بچے کو سنبھالتا ہے, اس کی کیئر کرتا ہے, اس کے غصے میں بھی محبت ہے. آمین. تو یہ ہے خداوند کے نام کے اندر بھید کی باتیں. یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت برکت ملے. آمین.